الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب القدر بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت حق بات قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ اس کی فطرت حق کو قبول کرنے کی استعداد اور قوت ہوتی ہے، حق اور باطل کا وہ فرق کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جیسا ماحول ملتا ہے، سب سے پہلا ماحول والدین کا ہے، تو فرمایا اس کو جس طرح کا یہودی ماحول ملتا ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ماحول ملتا ہے تو عیسائی بنتا ہے، مجوسی ماحول ملتا ہے تو مجوسی بن جاتا ہے۔ تو اس ارشاد گرامی کے مطابق اردو ٹھیک رہے گی نا؟ کوئی اور بولی چل رہی ہے؟ سب پنجابی چل رہی ہے۔ پنجابی میں پھر بکھر کی سریکی آ گئی، پھر کی بن سی۔ ہر آدمی کے اندر ایک استعداد قوت ہوتی ہے حق سمجھنے کی، حق قبول کرنے کی، لیکن جس قسم کا آدمی کو ماحول ملتا ہے اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ اپنا ایک نظریہ بناتا ہے، حق سے ہٹتا ہے۔ جس قسم کا بھی ماحول مل گیا، تو میں نے اس حدیث سے صرف ایک جملے پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے استعداد رکھی، ایک قوت رکھی حق قبول کرنے کی اور حق سمجھنے کی، یہ قوت اور یہ فطرت اور یہ استعداد ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے، وہ حق سے ٹکرا رہے ہیں، حق بیان نہیں کر رہے۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے، اس فطرت سے مراد وہ استعداد ہے اور وہ قوت ہے جو حق کو قبول کر سکتی ہے، حق کو کیچ کر سکتی ہے۔ پھر یہ استعداد کچھ خرابیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ جب وہ استعداد سلب ہو جائے تو قرآن کی بولی میں اسے ختم علی القلوب کے درجہ میں اس میں تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہماری بولی میں کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اب اس کو اللہ کا پیغمبر سمجھائے، صرف 1-2 دن نہیں، 950 سال تک اللہ کا نبی سمجھاتا رہے، اسے مسئلہ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے،
اللہ کے محبوب سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا، تو وہ جو ابتدائی استعداد تھی وہ سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، حق سمجھنے کا ملکہ ہی ختم ہو گیا، استعداد ہی ختم ہو گئی۔ اب اس پر چند نتائج نکلتے ہیں۔ جب استعداد ختم ہوتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پتھر جو پہاڑوں کے نظر آتے ہیں یہ بھی نرمی کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن جس آدمی کی فطرت خراب ہو گئی، استعداد خراب ہو گئی، وہ کبھی اس پتھر کی نسبت بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر کی طرح بھی وہ نرم نہیں بن سکتا۔ پتھروں میں بھی نرمی آ سکتی ہے لیکن اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہوئے کہ باطل کو حق، حق کو باطل قرار دینے لگے۔ اور پھر اس سختی کا نتیجہ قرآن مقدس نے دو ذکر کیے۔ ایک فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت پڑتی ہے۔ لعنت کا مطلب کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے، توفیق سلب ہوتی ہے۔ اور دوسرا تحریف کلام اللہ کی آیتوں کے اندر تحریف شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، حق کے لیے نرم نہیں ہوتا، حق قبول نہیں کرتا، وہ استعداد ختم ہو گئی، تو اس کے بعد جو اگلا نتیجہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگلا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسوت قلوب اور دلوں کی سختی کی وجہ سے خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ لعنت پڑنے کا مطلب اللہ کا نصرت اور توفیق والا ہاتھ اور تائید رک جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو بڑا نتیجہ ہوتا ہے، فرمایا وہ میری آیتوں کی تعویلیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جس کو جو میں نے آیت پیش کی پڑھی ہے خطبہ میں، اس کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کے اندر ٹیڑھا چلتے ہیں۔ الحاد کا معنی جو ہماری آیات کا مطلب ہے، ان مطالب کو بگاڑتے ہیں، ہماری جو مراد ہے اس مراد کو بگاڑتے ہیں، اپنی طرف سے مطلب بیان کریں گے، اپنی طرف سے مصداق متعین کریں گے۔ جب یہ درجے میں انسان پہنچتا ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر بھی تحریف شروع کر دی، الحاد شروع کر دیا، ٹیڑھا اور ڈنڈی مارنا شروع کر دی، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ بدبختی کا آخری درجہ ہے۔ تو بہرحال میں بات کو آسان کرنے لگا ہوں۔ مطلب کیا تھا میرا کہنے کا کہ حدیث پاک کا مضمون کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں حق قبول کرنے کی اللہ استعداد رکھتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ استعداد ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ضائع کیوں ہوتی ہے؟ ضد کی وجہ سے۔ جب انسان کے سامنے حق والا مسئلہ آئے لیکن اس کے اندر ضد بڑھتی رہے، اپنی پارٹی کی حمایت میں، مولویوں کی حمایت میں، اپنے ماحول کی حمایت میں یہ ضد کرتا رہا اور اللہ کے دربار کی حاضری بھول گیا، قیامت کا یقین اس کے دل سے نکل گیا کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، رب کے سامنے سب کچھ کا حساب کتاب دینا ہے، آخرت کی فکر جاتی رہی، اور اس کا دل سخت ہوتے ہوتے یہاں تک سخت ہو گیا کہ اس کی وہ استعداد ختم ہو گئی۔ استعداد جب ختم ہوئی اللہ نے اپنی تائید کا ہاتھ روک دیا اور اسے توفیق سے محروم کر دیا، بے توفیق بنا دیا۔ جب بے توفیق بن گیا تو اب اس کا درجہ آیا جس کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے ہدایت کے سارے رستے مسدود ہو گئے۔ اب اگر پیغمبر بھی اس کو سمجھائے تو اس کو حق والا مسئلہ کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور بڑا جرم ذکر کیا، فرمایا یلحدون فی آیاتنا،
ہماری ایتوں کے مطالب بگاڑتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا چلتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ علماء یہود کی 100 بیماریاں قرآن نے ذکر کی، اور کرتے کرتے سب سے بڑی بیماری جو ان کی بدبختی کی انتہا تھی، فرمایا وہ یہ تھی یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک مقام پہ، اور دوسرے پہ من بعد مواضعہ. جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا، اس کلام کا جو مطلب اور مفہوم ہوتا، اس سے وہ ہٹا کر اپنی مرضی کے ٹوٹکے ساتھ لگاتے، مرضی کا پیون ساتھ لگاتے، چپرے ساتھ لگاتے، اور لوگوں کو کہتے ھذا من عند اللہ، یہ خدا کا فرمایا ہوا ہے. اپنی ملائی ہوئی چپرے اور ٹوٹکے ساتھ ملا دیتے تھے اللہ رب العزت کے کلام میں، اور ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، جس کو قرآن مقدس نے افتراء علی اللہ سے تعبیر کیا. فرمایا یہ مجھ پر جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی جو شرک کی تائید کرتی ہو یا مشرکوں کی تائید کرتی ہو. جو مشرک بھی میرے ذمہ لگا رہا ہے کہ اللہ نے اس طرح نازل کیا اور خدا کا یہ فرمان ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم کہ قرآن مقدس کی آیات میں بگاڑ پیدا کیا ہے. توجہ ہے؟ چاند ایک مثالیں سنو. بہت بڑا جرم یہودی مولویوں کا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ امت پچھلوں کے نقش قدم پہ چلے گی. 18 احادیث کا مضمون، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جتنی بیماریاں یہودی مولویوں میں تھی وہ بیماریاں اس امت میں بھی آئیں گی. حتیٰ کہ آپ نے جہاں تک کہہ دیا شبرم بشبرن، ہاتھ بائی ہاتھ ان کے ساتھ چلو گے. جس طرح یہودیوں میں بیماریاں تھیں وہ بیماریاں اس امت میں آئیں گی. تو یہودیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہوگا، ایک بیماری تھی تحریف کلام اللہ. تحریف، یہ مسئلہ یاد کرنا ہے. تحریف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے. تحریف کا مطلب اس کے معنی بدلتے، اس کے مفہوم میں ڈنڈی مارتے، اس کے مصداق کے اندر ڈنڈی مارتے، اس کا جو اصل مطلب ہوتا اس سے ہٹا کر اپنی طرف سے ایک مطلب گھڑ کے خدا کے ذمہ لگا دیتے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ وہ مطلب خدا کی مراد کے خلاف ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف ہوتا. اپنی طرف سے ڈنڈی مار کے نام اللہ تعالیٰ کا دیتے اور اپنی طرف سے کتابیں لکھ لکھ کر تعریف کر 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 معنی بدل بدل کے ذمہ خدا کے لگاتے تھے. یہ سب سے بڑی بیماری تھی یہودیوں کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس امت میں بھی یہ بیماری آئے گی. اب دیکھو، اب جتنے باطل فرقے ہیں اگر انسان غور سے دیکھے تو ان کے اندر باقی بیماریوں کے ساتھ یہ بیماری اور یہ جراثیم بڑا ناچ رہا ہے. قرآن پڑھیں گے مطلب بگاڑیں گے، معنی بگاڑیں گے، مصداق بگاڑیں گے. مثلا ایک پارٹی کھڑی ہوئی، اس نے کہا میرا ذکر قرآن میں ہے. جی کہاں؟ کہتے ہیں اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعہ کا لفظ آ گیا نا. کہتا ہے اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم شیعہ تھے. اب یہ ہے یُلْحِدُونَ فِی آیاتنا، ہماری ایتوں میں ٹیڑھا چلتے ہیں. یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ. کوئی سیاںا بندہ ایسی اس آگے حضرت ابراہیم شیعہ کا نہیں، البتہ شیعہ دے گھر پیدا ہو یار. نہیں سمجھے تھی آزار کے شیعہ ہے.
کرتا نہیں، چلو جہاں نہیں آئی دعا تو پوچھ لئیے. آذر دا تارو بھی، آذر بہت بڑا گدی نشین آنے، اس دا مستقل دربار بہت بڑی گدی آئی تے خدا بیچ دا ہوں گا ہے. سمجھ دے ہو؟ ہاں، انہا من شیعتی ابراہیم نے کہا شیعہ کا لفظ آگیا تو لہذا حضرت ابراہیم شیعہ تھے. ایک اور پارٹی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا سماکم المسلمین. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم مسلمین، تمہاری جماعت مسلمین کی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہمارا تذکرہ آ گیا ہے، سماکم المسلمین. ایک اور کراچی کا کھڑا ہوا عثمانی، وہ کہتا ہے میری جماعت کا نام ہے حزب اللہ، اور قرآن میں آتا ہے اولئک حزب اللہ. یہ میرا نام بھی قرآن میں ہے. اب یہ بدماشی اور یہ الہات یہ یہودیوں سے شروع ہوا. پارسی اپنی بنائی اور لفظ قرآن سے ڈھونڈے اور پھر اس کو فٹ کیا اپنے اوپر کہ حزب اللہ سے مراد کیا؟ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت کے متعلق ہے. انہ من شیعتہ، یہ ہمارے شیعہ ایرانیوں کے متعلق آئی ہے. اور ربوۃ منہ، یہ ربوہ کا لفظ جو آ گیا تو یہ چنیوٹ کا نام نگر والا ربوہ مراد ہے. قادیانیوں نے کہا ہمارا ذکر بھی ہے قرآن میں. تو اسی طرح سماکم المسلمین، جماعت پارٹی اپنی بنا دی، اور پارٹی بھی ایسی جیڑی پوری امت نو کافر سمجھ دی ہے، اپنے آپ نو بھی. اور نام کیا رکھا؟ سماکم المسلمین. پچھلے دنوں پنڈی میں نے تقریر کی تو تقریر کے بعد ایک آدمی کمرے میں جا رہا تھا، کہتے ہیں میرے چند سوال ہیں. میں نے کہا سوال تو آپ نے سٹیج پر کرنے تھے، آپ کو اجازت ملی تھی. تو کہتا ہے چلو کمرے میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہتا ہے یہ جو تم حنفی شافعی مالکی حنبلی فلاں 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 یہ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جاوید. میں نے کہا قرآن بھی حدیث بھی اور کل صحابہ بھی خیر القرون بھی ایک نام بتائیں جس کا نام جاوید ہو، دکھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ناموں کا دکھانا تو ضروری نہیں نا. میں نے کہا آپ کس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ناموں کا دکھانا ضروری کہہ رہے ہیں. اپنا مطالبہ کیا ہے؟ وہ حنفی نام ہے نا. حنفی مالکی شافعی کیا ہے؟ نام ہے. منزل ایک ہے، منزل غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چاہے حنفی روڈ سے کوئی جائے، شافعی روڈ سے جائے، حنبلی روڈ سے جائے، جس روڈ سے بھی جائے، یہ تو روڈ جا رہے ہیں منزل پر. تو خرابی کس میں ہوتی ہے؟ منزل کا اختلاف و مضموم ہے. امام ابو حنیفہ کہیں جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، امام شافعی کہیں جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ، امام مالک کہیں جاؤ فلاں مذہب پہ. پھر تو یہ اختلاف ہے، منزلوں کا فرق ہو گیا. جب منزل سب کی غلامی مصطفیٰ ہے تو پھر یہ سارے روڈ جا رہے ہیں اس منزل کی طرف کہ جڑا بندہ روڈ کے نہ چلے تو گٹر چھپ کے بہ رہے. وہ قابل جرم ہے، یہ روڈ پہ چلانے والا بندہ قابل گرفت ہے. دنیا اس جو بھی آکے جاسوس آکے ایسا اس غیر مقلد آکے سارے روڈ چھوڑ کے اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا. بہرحال آج یہ کر رہا تھا الہاد فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا معنی بگاڑنا. یہ اس امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر جماعت اپنا ایک نام رکھ کے پھر کوشش کرے گی کہ قرآن پاک کے اندر جو فلاں لفظ آیا ہے نا وہ میرے متعلق ہے. ایک یہ طریقہ کار بنا لیا ہے. کسی نے حزب اللہ نام رکھ کے اولئک حزب اللہ پڑھ دیا، کسی نے آل قرآن نام رکھ کے اوترو یا آل القرآن حدیث سے فٹ کیا، اور مانتا ہے نہیں حدیث جس نے فرمایا حافظوں کو کہ تم تہجد پڑھی کرو. آل قرآن سے مراد حفاظ کرام، تو یہ کہتا ہے آل قرآن سے مراد پرویز کی پارٹی منکرین حدیث. یہ ہے تحریف. اس کا ایک اور نمونہ،
جو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، ایسے پڑھی جا رہی اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہ مطلب گلیوں میں ناچ کرو. اذکروا نعمت اللہ کی تشریح آ رہی ہے. اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کہ مطلب 12 ربیع الاول نو جلوس کڈو، بازار سجاؤ، مولوی سجاؤ، گدے سجاؤ، ریڑیاں سجاؤ. یہ معنی آ رہا ہے اذکروا نعمت اللہ کا. اور پھر فَبِذَالِكَ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ. کیا مطلب؟ گلیوں پہ ناچنا شروع کر دو. 12 ربیع الاول کو تہوار بنا دو. ہم کہتے ہیں جی آیت صحابہ نے نہیں پڑھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں سمجھائی تھی یہ آیت. اور یہ آیت جو بفضل اللہ و برحمتہ، میری بات نہ من، نعیم الدین مراد آبادی نے جو بریلویوں کا سب سے پہلا حاشیہ اور تفسیر لکھنے والا آدمی ہے، اس آیت کے تحت لکھتا ہے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہے. رحمت سے مراد احادیث ایک معنی. دوسرا کہتے ہیں فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے. تو پھر اگر اس سے جشن ثابت ہو تو نزول قرآن کا جشن منانا چاہیے. خود مولوی نعیم الدین نے لکھا اپنے حاشیے پر، حالانکہ 40 بریلوی مولوی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو اکابر، جن میں اعلیٰ حضرت بھی، ادنا حضرت بھی، چھوٹے حضرت بھی، بڑے حضرت بھی، جن میں حکیم الامت کہلوانے والے بھی اور جن میں ضیاء الامت کہلوانے والے بھی اور بڑے بڑے ٹھاکر جو تھے، 40 نے لکھا کہ یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام یہ بدعت ہے، لیکن سونی بدعت ہے. کہ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ. اور اتنی بات تسلیم کی 604 ہجری کو شروع ہوئی. اور صرف ایک نہیں، پورا چلہ 40 مولویوں کا چلہ یہ تسلیم کر رہا ہے. اور معمولی مولوی بھی نہیں، جن کو ڈگریاں اور لقب دیتے دیتے آدھا صفحہ سیاہ کر دیا ہے. ان بڑے بڑے مولویوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو کام کرتے ہیں، یہ 604 ہجری کو شروع ہوا. مظفر الدین اربل موصل عراق کے بادشاہ نے اس کو شروع کیا. اور یہ ہے بدعت اور ہے بدعت حسنہ. توجہ ہے، یہ ہے بدعت ایمان الدسو. یہ 604 ہجری نو شروع ہو جائے کہ ہے بدعت حسنہ. تو پھر قرآن پڑھنا حفظ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ جیڑی چیز قرآن نال ثابت ہو وہ بدعت ہوندی ہے. یعنی دونوں، اب دیکھ لو دونوں پہلو. ایک طرف بدعت ہے اور یہ جھگڑا چلتا ہے بدعت حسنہ، سونی بدعت. جب 40 بریلوی ملا لکھ رہے ہیں یہ بدعت ہے اور ہے بدعت حسنہ، تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں پھر ظالموں قرآن پاک کا معنی کیوں بگاڑتے ہو؟ اذکروا نعمت اللہ سے پھر اس کا استدلال کرنا، بفضل اللہ و برحمتہ سے استدلال کرنا، اور قرآن مقدس کی آیتیں پڑھنا کس منہ سے پڑھتے ہو؟ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، جو بدعت ہو وہ قرآن سے ثابت نہیں. دو رنگی چھوڑ دے، کسے ایک کشتی تے پیر ہونا چاہیے نا. جہاں قرآن تو ثابت تو پھر بدعت حسنہ آکھنا لے کذاب. جڑے سارے بڑھ کے لیکن بدعت حسنہ وہ زیادہ پڑھے ہیں جی حلویانی سرکار جی بعد ہی دسا لائیے یہ زیادہ پڑھے ہوئے. یہ تو نہ فیصلہ کرنا چاہیے. یہ مولوی احمد رضا نعیم الدین مراد آبادی اور احمد عبدالسمیع رام پوری جو سب سے پہلا بدعتی اور بدعتوں پہ کتاب لکھنے والا، جس کی کتاب انوار ساتھیہ پر مولوی احمد رضا کی بھی تصدیق موجود ہے اور باقی بھی بہت سارے 23 مولویوں کی تصدیق تو اس انوار ساتھیہ کتاب پر موجود ہے جو اس مسلک کے
کے بادشاہ نے شروع کیا 604 ہجری میں شروع کیا. سمجھو نے کہ پہلا مولوی جس کتاب لکھی ہے میلاد پہ اس کا نام عمر ابن دہیہ، جس کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لسان المیزان اسماء الرجال کی کتاب ہے. علماء جانتے ہیں اس کی اہمیت کو. اس اسماء الرجال کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کانا خبیث اللسان، بری زبان والا، بھیڑی زبان والا، خبیث اللسان اور ظاہری المذہب غیر مقلد. ظاہری المذہب کون تھا؟ غیر مقلدہ کا کام ہے نا سابی کپڑی شروع کر دیتا ہے. خودو غیر مقلد کافر آکھ دیں تے میلاد کے پہلی کتاب لکھنا والا مولوی بھی کون ہے؟ غیر مقلد. اس کی تقلید ہے غیر مقلد کیونکہ تے حلوہ ملتا ہے، کھاون پیون کا اچھا انتظار سے لگ گئے ان دے پیچھے بھی. تو یاد رکھو میں جو عرض کر رہا تھا پیر کرم شاہ نے بھی لکھا، ضیاء النبی کی دوسری جلد دیکھنا، اور دوسرے حضرات 40 بریلوی مولویوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ 604 ہجری میں شروع ہوا. اور وہ بھی کیا تھی؟ محفل میلاد. یہ جشن عید میلاد النبی تو بدعت کی ایک نئی شکل ہے نا، یہ تو وہ نہیں تھی. اور اس وقت کے حنبلی، مالکی، شافعی علماء نے اس کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی اس کے رد میں. بہرحال یہ کلیدہ مسئلہ اب یہ کر رہا تھا جب سارے کہہ رہے ہیں بدعت ہے تو پھر جو ملا قرآن پڑھے اور کہے جبریل جنیاں لائیاں، خدا کے میلاد منائے، اللہ نے میلاد منایا. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جھوٹ بھی ایسا جو اپنے بڑے بھی تسلیم نہیں کرتے. اور اپنا بڑے ایک آدمی کسی کو شک ہو میں 40 کا نام پیش کر رہا ہوں اور 100 سے زیادہ دکھاؤں گا، یہ تو کم از کم میں کہہ رہا ہوں. وہ خود کہتے ہیں بدعت اور بدعت حسنہ، میں کہتا ہوں ہماری مجبوری ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے یا اتنی تو بات مسلم ہو گئی ہے بدعت پر ہے بدعت حسنہ، یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب اس موضوع پر کوئی آدمی آیت پڑھنا چاہے، حدیث پڑھنا چاہے، سمجھ جاؤ یلحدون فی آیاتنا، یہ ظالم ان یہودیوں کے نقشے قدم پہ چل کر اللہ کے قرآن کے آیت کو بدل رہا ہے، معنوں کو بدل رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، الحاد کر رہا ہے، اور مقصود الہی، مراد الہی میں ڈنڈی مار رہا ہے. اتنی بات ثابت کرنے کے بعد اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدعت ایک چنگی بدعت ایک کوجی بدعت. یہ گل سمجھ بھی آتی پئی نے؟ ایک ڈاکہ چنگا ہوں ہے تو ایک ماڑا ہوں ہے. ایک بندہ ڈاکہ مارے کہ اے میں مسجد تے پیسے لے سا کیا سو ڈاکہ حسنا جی ہر ڈاکہ مار تو سمجھدار بول رہے ہیں، ہر ڈاکہ برا یا کچھ اچھے ڈاکے اور کچھ برے، ہر زنا بری یا کچھ اچھی زنا اور کچھ زنا سیاح، کچھ زنا حسنا. چوری بھی کوئی حسنا ہوتی ہے، سرقہ حسنا. عجیب ہے بدعت ہے سونی. یہ تو ایسے ہی کوئی کہے ہے ڈاکہ پر سونا ڈاک ہے چوری پر سونی چوری ہے زنا پر سونی زنا ہے، بدماشی پر سونی بدماشی. ادھر بدعت ادھر حسنہ، مجھے تو نہیں سمجھ آئی. چلو اللہ کے محبوب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اللہ کے محبوب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ انور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی، اور تقریر ایسی لگتی تھی جیسے کوئی الوداع کرنے والے کا بیان اور تقریر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر کے اندر
ایک بات کرنے پر زور دیا اور ایک بات نہ کرنے پر زور دیا، اور امت کو کرنے اور نہ کرنے دونوں راستے واضح کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تقریر سنی، ذرفت منھا العیون، اس تقریر سننے سے ہماری آنکھیں جاری ہو گئی اور آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یئس منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اے لوگو جو تم میری موت کے بعد زندہ رہے گا تم میں سے، فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا، بڑے بڑے فرقہ بازی دیکھے گا، بڑے ٹولے اور جماعتیں ہوں گی۔ فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جب لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں، علیکم بسنتی، اے میرے صحابہ کرام اور میرے ماننے والے قیامت تک، فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ لازم ہے۔ ایک چیز، کیونکہ سنت کی تشریح وہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے، اس لیے سنت کے ساتھ صحابہ کو شامل کیا۔ صحابہ کرام یہ پیارے پیغمبر کی سنت کی تفسیر بھی ہے، توضیح بھی ہے اور سنت کا میدان بھی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ فرمایا اور فرمایا خبردار ایک چیز کے قریب نہیں جانا، ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی کسی بات کے قریب نہیں جانا۔ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات دین کے اندر بدعت ہوگی، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ اللہ نے محبوب کیوں نہیں چا فرمایا کچھ بدعت چنگیاں اس نے وہ کیتی ہے، کچھ بدعت ماڑیاں اس نے انہاں دے نیڑے نہیں لگنا، نہ۔ اللہ نے محبوب ایاکم محدثات الامور، کسے بدعت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اور وضاحت کی تھی، فرمایا اس واسطے کلو محدثۃ بدعہ، دین دے اندر ہر نواں کام کی ہوسی بدعت تے کلو بدعت ضلالہ۔ ہن دس میں مولوی دی مننا یا اللہ دے محبوب دی مننا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کلو بدعت ضلالہ، یعنی کچھ بدعت چنگیاں بھی ہوندی ہیں، اور اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے۔ یہ جو حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتاب السنہ امام مروزی کی کتاب ہے، کتاب السنہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ ان رآہ الناس حسنہ، لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تب بھی وہ ضلالت اور گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ بن سکتی نہیں ہے۔ بدار والا جڑوے نا ٹوٹ کے شروع کیتے نا بدعت والے، ہر کام تے بدعت، اکھے جی اس تو منع ویکھا، آپ دن کے نہیں جی کرو منع۔ میں کہ مسلمانوں کا اللہ منع کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دوئی بات کی گل نہیں، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول تو اگے کسے کام میں چی بتانے کی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ رسول سے آگے کسی معاملہ میں نہیں بڑھ سکتے۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو کر آنا پڑے گا، اگے نہیں بدھنا۔ کتنے آمنے؟ پیچھے، اگے نہیں بدھنا، پیچھے۔ علماء نے اصول آمدی ایک اصول کی کتاب ہے اور تمام علماء مانتے ہیں، پرانے بزرگ ہیں، وہ اتباع کا معنی لکھتے ہیں اور مزے ہی کر دیا ہے۔ آیت تو غالباً آپ نے سنی ہوئی ہے نا اتباع والی، انہوں نے معنی لکھا ہے اتباع کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اتباع کہتے ہیں التعصی ان یفعل مثل فعلہ،
علی جہتہ من اجلہ، خلاصہ کلام اتباع کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے دیکھ یہ کام اللہ کے محبوب نے کیا یا نہیں کیا. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، صحابہ کرام سے کروایا یا نہیں کروایا. اگر اللہ کے محبوب نے نہیں کیا تو بھی نہ کر. فعلہ و ترکہ سنہ، جس طرح آپ نے کیا اس طرح کرنا بھی اتباع ہے. جس کو آپ نے سبب اور اقتضاء کے ہوتے ہوئے چھوڑ دیا اس کو نہ کرنا یہ بھی اتباع ہے. سب سے پہلا قدم یہ دیکھنا ہوگا یہ کام اللہ کے محبوب نے کیا ہے. فرمایا اگر کیا تو پھر دوسرا مرحلہ ہے ان تفعل مثل فعلہ، تم بھی اونج کریں جی میں اللہ کے محبوب نے کیتا ہوگا. کرنا کس طرح ہوگا؟ جس طرح اللہ کے. مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی؟ جی 4 پڑھ لویے تک کیڑی حرج ہے؟ یا منع دکھاؤ، مولویوں کو کہو منع دکھاؤ. مغرب کی کتنی پڑھنی چاہیے؟ 4. جب رکعت ہی پڑھنی ہے نا، کسی نے گالا نہیں کرنی ہے. نال وقت جوڑ دیوائی بدعت حسن ہے کہ چنگا کام ہے تو بتا دیتے ہیں رکعت نماز علی چنگی ہے یا ماڑی. سمجھ میری نہیں آنی پہ تو میں نے تھوڑی نہیں آنی. یہ رکعت پڑھنا ماڑا کام ہے یا چنگا کام ہے؟ پھر بتاؤ نا. ایک رائے دی بجائے 4 ایک صبح دیا 2 پڑھ دے ہو، اوکھا وضو ہوں گے، وضو کر لیتے ہو، مشکل تو وضو ہوتا ہے. وضو آپ مسجد میں آ گئے، مولوی صاحب کو کہو مولوی صاحب آج 6 پڑھا تو صبح، کیونکہ بدعت حسن ہے، سونا کام کریے. اسی طرح زور کی 8 بنا ڈالو، عشاء کی 2 کر دو. ہے اجازت؟ جب یہاں اجازت نہیں تو وہاں کس نے دی ہے اجازت؟ بھائی ہمیں نیکیاں بنانے کی اجازت نہیں، ہمیں نیکیاں کرنے کا حکم ہے. اور نیکی ہے کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نیکی ہے میرے نبی کی اتباع کرنا. میرے نبی نے جہاں کہا نا دوڑو، وہاں دوڑنا بھی عبادت بن گیا. اور چھوڑو، میرے نبی نے جہاں کہا نا آکڑو، وہاں اکڑنا بھی عبادت ہے. تو عبادت پیارے پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے. ان تفعل مثل فعلہ، اس طرح کرو جس طرح اللہ کے محبوب نے کیا ہے. اگر وہ کام کیا لیکن اس طرح نہ کیا، اپنی مرضی سے کیا، اللہ کے دربار میں مردود ہوگا. اور فرمایا کرنا بھی کیسے ہے؟ من اجلہ ہی، اور کوئی مقصد نہ ہو، یہ دل میں بات ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے کیا ہے. من اجلہ ہی، اور کوئی مقصد نہیں. یہ کام کرنا بھی ہے پیارے پیغمبر نے جس طرح کیا، اور کرنا بھی اس مقصد کے لیے ہے میرے محبوب نے کیا. دیکھو حضرت فاروق اعظم حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کے ایک جملہ عرض کرتے ہیں، اور وہ جملہ ایک دین کے اصول کی حیثیت رکھتا ہے. بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث کی باقی کتابوں میں بھی. پتھر کے سامنے، حضرت اسود کے سامنے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے رک گئے، بوسہ نہیں دیا. بوسہ دینے سے پہلے حضرت فاروق رک کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انکا حجرن، اے حضرت اسود انکا حجرن، بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تنفعو، تو نفع نہیں دے سکتا، ولا تضرو، تو نقصان نہیں دے سکتا. لولا رہے، دیکھنا ہے ذرا، لولا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبلو کا ما کبلتو کا. حضرت فاروق کہتے ہیں مینو اللہ دی قسم اگر میں اپنے محبوب نو تینو بوسے ویکھدا نہ ویکھا ہویا تے میں عمر کدے بھی تینو بوسے نہ ویکھتے وہاں. ما کبلتو کا، کبھی بھی میں تجھے بوسے نہ دیتا. حضرت دیکھو میرے نبی کے صحابی کا خیال، پتھر کے قریب کھڑے ہو کے آج ہی جا کر بوسے دیتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمر مسئلہ سمجھا رہے ہیں، او بوسہ دینے والوں، اس پتھر کو بوسہ دینا ہماری عقل میں نہیں آتا. پتھر
کو بوسہ دینا عقل کا مسئلہ نہیں. یہاں اتنے پہاڑ چھوڑ کے جاتے ہو پاکستان میں, کسی پہاڑ کو بوسہ دیتے ہو؟ وہاں پتھر کو بوسہ دینا پڑ گیا. فرمایا یہ عقل کا مسئلہ نہیں, عقل تو رک گیا, یہاں تو میرے محبوب کی ادا آ گئی, مجبوری یہ ہے. من اجل ہی, اس لیے بوسہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے دیا. فرمایا اور کوئی مقصد نہیں. صفا مروہ پہ محبوب نے فرمایا دوڑو, وہاں دوڑنا عبادت بن گیا. اور کعبہ کا طواف, ایک گھر کا طواف, اس پاکستان کی مسجدوں کا طواف کرو, یہ جرم ہے. حالانکہ یہ بھی خانے خدا ہے, خدا کا گھر ہے, اور وہ بھی خدا کا گھر ہے. خدا وہاں بھی مکان میں نہیں, جہاں بھی مکان میں نہیں, وہ مکانوں سے پاک ہے. لیکن اس گھر کا طواف میرے محبوب نے کہہ دیا, اس کے ارد گرد 24 گھنٹے پھیرے اور چکر لگ رہے ہیں, اور وہاں قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اس طواف پر, اس بنیاد پر. تو معلوم ہوتا ہے مسلمان کے لیے عبادت نام میرے نبی کی اداؤں کا ہے. جہاں پیارے پیغمبر کے قدم لگے وہاں قدم رکھنا عبادت. حج کے پہلے, طواف کے پہلے جو چکر ہوتے ہیں, میرے محبوب نے فرما دیا کہ ان چکروں کے اندر ذرا کرنا ہے. صحابہ کرام آئے, مکہ کے مشرک طعنے کرنے لگے کہ مدینہ کا پانی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آئی, یہ بخار کے مارے ہوئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام تک اطلاع پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, کعبۃ اللہ کے پہلے جو چکر ہوں گے طواف کے, اس میں ذرا آ کر کے چلنا ہے, سینہ تان کے چلنا ہے تاکہ مشرکین دیکھیں. اور وہ جو کہہ رہے تھے کمزور ہو گئے, اب دیکھیں اب وہاں کعبہ میں مشرک بھی کوئی نہیں, لیکن اب بھی حاجی جا کے وہاں آ کرتا ہے. رمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ آپ وہ مشرک دیکھ رہے ہیں, رمل اب بھی ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے جہاں میرے محبوب نے اکڑنا سکھایا وہاں اکڑنا عبادت بن گیا, جہاں بھاگنا سکھایا وہاں بھاگنا عبادت بن گیا, جہاں سونا سکھایا وہاں سونا عبادت بن گیا. اور جہاں میرے محبوب سے ثابت نہیں وہاں پر نماز بھی عبادت نہیں بن سکتی. بات لمبی ہو جائے گی, میرا مضمون یہ نہیں. میں تو چل رہا تھا یلحدون فی آیاتنا, یہ یاد رکھنا ہے. چلو اب چل گئے ہیں تو 2-4 مسئلے آپ سمجھ لیں. جہاں پر عید ہوتی ہے مشکل ہے, ایک ایران رکھی نہ آئے منگری والے عید نہیں پڑھتے. اچھا عید سے پہلے اذان ہوتی ہے, شروع کرو, بدعت حسن ہے, شروع کرو ذرا ان کو کہو. اب اذان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دو. مؤذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی, ان کے گناہ بخشے جائیں گے. اب یہ سارے فضائل اذان والے پھر کر کے ان کو کہو, ان کو مشورہ دو. کچھ بدعت کو نواں مشورہ پہ دینے اور بھی شروع کرو, نہ رکھو بدعت حسنہ. عید سے پہلے اذان شروع کر دو. دونوں عیدوں سے پہلے اذان نہیں ہوتی, اور جنازے تو پہلے بھی اذان. دماغ خراب ہے. جب جنازہ ہوئے بہندا قبر تے جا کے اذان آکھدے ہیں, اتنے ہوں اذان دے فضائل سمجھے سی. بھائی اذان پہلے جماعت پہلے. بڑے علاقے کی جانوں دے پہلے اذان ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے. بریلویاں کا سارا کام ہی پٹھا ہے. ساڑے استاد آکھدے ہوندے ہیں بھائی انہاں دا ہر بولی پٹھی ہے, انہاں دا ریڑا آگے کھوتا پیچھے ہوندے ہیں, سارے کام ہی پٹھے. چلو بھارا آگے کر رہا تھا. پیارے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ایمان بھی ہے اور عبادت بھی اسی کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں اور ام المومنین کے حجرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ لوگ چاشت کی نماز پہ اکٹھے ہو رہے تھے. حالانکہ چاشت کی نماز کا ثبوت بھی تھا, چاشت کی نماز پہ اکٹھے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں چاشت کی نماز مسجد میں, اس کے بارے میں فرمایا انہا بدعہ, یہ بدعت ہے. یہ نبی کا صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. فرمایا انہا بدعہ. ایک آدمی نے بسم اللہ اونچی پڑھ دی,
کہاں پر؟ نماز میں سورہ فاتحہ شروع کی، امام سورہ فاتحہ اونچی پڑھتا ہے نا تو اس نے بسم اللہ بھی اونچی پڑھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، فرمایا تھا انہا بدعہ، یہ بدعت ہے اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں سے ثابت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے محبوب سے ثابت ہے نہ اللہ کے محبوب کے محبوبوں سے ثابت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں بسم اللہ ہی اونچی پڑھی نا، ایک بندہ نماز پڑھے، رکوع کی ہے، رکوع شروع کی تے اللہم صلی علی محمد، چلو ہی نہ پڑھے، ایک درود تو انہی تکلیف ہوں ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رکوع پڑھتا بھی نماز ہوئے سی پڑھو نہ مولوی بدعت حسن ہے۔ دین ٹوٹ کے بدھائی جاؤ کہ آخدے کہ یہ وہابی نہ جڑے یہ نبی پاک علیہ السلام نے ذکر تو سر دین رخ دیکھو ذکر دے منکر، میں آخر ظالمہ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے نبی کا ذکر میرے ایمان کی جان ہے، ہمیں توحید ملی اللہ کے محبوب سے ہے، اور آپ کا ذکر تو کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی زمانہ خالی نہیں جس میں آپ کا ذکر نہ ہوا ہو۔ کائنات ابھی بنی نہیں تھی، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کے تذکرے تو پہلے سے شروع ہو گئے، پھر ہر پیغمبر آتا رہا، ہر پیغمبر نے میرے نبی کی بشارتیں دی ہیں، ہر کتاب کے اندر میرے نبی کا تذکرہ، فرشتوں کی زبان پہ میرے نبی کا تذکرہ، مومنوں کی زبان پہ میرے نبی کا تذکرہ۔ اور میرا عقیدہ تو یہ ہے میرے نبی کے ادا اور آپ کی غلامی اور آپ کی اطاعت کے بغیر عبادت ہی نہیں بن سکتی۔ ہر عبادت میں آپ کی اداؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرے محبوب کا ذکر تو وہ ہے جس ذکر کی وجہ سے اللہ کی کائنات میں بھی بہار ملتی ہے اور اللہ کی جنت کو بھی بہار ملتی ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے میرا مذہب یہ ہے، دین میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ تو کہتا ہے کچھ ٹوٹ کے بدھائی آؤ، چنگیاں چپرا تے بدریاں بدھائی آؤ، میں کہتا ہوں اللہ کے محبوب نے روکا ہے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر سکتے نہیں۔ دین جو آیا ہے وہی دین ہے۔ 604 ہجری تک اگر یہ تہوار نہیں تھا اس وقت دین نہیں تھا، اب بھی نہیں، میری بات نہیں۔ مدینہ کے امام مالک نے کہا، امام شاطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراھا حسنہ، جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالۃ، اس ظالم نے لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیا کہ اللہ کے محبوب نے فریضہ رسالت کے اندر خیانت کی ہے، معاذ اللہ۔ وجہ ہے حضرت مجدد الفسانی نو سن دے ہو، نام سنا ہے مجدد الفسانی کا؟ مجدد اپنے مکتوبات 23 نمبر مکتوبات اور اسی طرح دوسروں میں مجدد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے ایک سیئہ، فرمایا یہ فقیر نہیں مانتا، مجدد کہتا ہے یہ فقیر نہیں مانتا، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی مجدد کہتا ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے کلو بدعت ضلالہ، میری نہ من مجددی تمن، ابو پوچھو تے لگیا ہوں گے مجددی نقش بندی پتہ نہیں شور بردی کتنے تک، لیکن نہ اللہ نے نبی دی مننی ہے نہ مجدد دی مننی ہے نہ کسی اور کی۔ یلحدون فی آیاتنا، کیسے الحاد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ربیع الاول گزرا نا، ایسے پڑھی جا رہی تھی، قد جاءکم کتاب مبین، او لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ایک نور تے دعا کتاب مبین، پتہ لگا آپ کائنات تو پہلے دے نور۔ توجہ ہے، میں آکے جے گل ان جے تے اپنی گل دے پکا رہ بہن،
جدو کائنات بنی نہیں، نہ سورج نہ چاند نہ کچھ، تے ربیع الاول کتنے آئے گا؟ کبھی نہیں سوچا. ابھی تک سورج نہیں بنا تھا، رات نہیں بنی تھی. اب سب سے پہلے نور موجود تھے، زمانے نہیں بنے تھے. تے ربیع الاول کی تو نکل آئے تھے. ربیع الاول بھی نہیں تھی، 12 ربیع الاول کی تو آ گیا. پھر پھٹا 12 ربیع الاول مجھے پائے. توجہ ہے؟ اب دونوں باتیں، اس کو مانے گا یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا، مطلب ہی ایسا ہے. اور پھر قرآن مقدس کی آیت کو بگاڑا. کس طرح؟ اسی آیت میں یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ اگلا جملہ نہیں پڑے گا، جہاں تک پڑے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ساتھ ہی جملہ کھڑا ہے یہدی بہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو نور آیا یہ پیداشی نور نہیں، یہ نور ہدایت ہے. نہیں سمجھے گا یہ کون سا نور آیا ہے؟ مراد تو بعد میں متعین کریں گے، یہ تو مسئلہ قرآن پہلے کلیئر کر رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور والا نور، یہ نور جو آیا یہدی بہ اللہ، یہ نور ہدایت ہے. یہ حقیقت حس جب پیدائش کے اعتبار سے نور نہیں، جو بھی آیا. اب علماء فرماتے ہیں اس نور سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس نور سے مراد خود قرآن ہے. کیوں؟ نور کا معنی ظلمت کو ختم کرنے والا، اندھیروں کو ختم کر کے چاندنا سے روشنی کرنے والا، روشنی کا نام نور ہے. ایک قرآن آیا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس نے شرک کے اندھیرے ختم کیے، کفر کے اندھیرے ختم کیے، رسم و رواج کے اندھیرے ختم کیے. جب قرآن آیا اور نور ہدایت بن کے آیا، اور کیسا نور جس نے دلوں میں چاندنا کر دیا، سوجلا کر دیا، اجالا کر دیا دلوں کی دنیا میں. قرآن کہتا ہے جس نور کی جہاں بات ہو رہی ہے وہ نور کیا ہے؟ نور اس معنی میں اللہ کے محبوب ہی نور ہے. کہو قرآن بھی نور، اور اللہ کے قرآن کس اعتبار سے نور ہے؟ ہدایت کے اعتبار سے. ہدایت کا کیا مطلب؟ شرک کے اندھیروں کو ختم کیا، کفر کے اندھیروں کو ختم کیا، اور رسم و رواج کے اندھیروں کو ختم کیا. یہ قرآن تھا. اور یہی اسی معنی میں جس نے قرآن کو بیان کیا وہ بھی کفر اور شرک اور ظلمتوں کو ختم کرنے والا. تو پیارے پیغمبر صرف اس معنی میں نور ہی نہیں، سراج منیر ہے. جو میرے محبوب کی محفل میں آتا گیا وہی نور لے کر کائنات پہ چھاتا گیا. صحابہ نور نہیں ہے، اصحابی کا نجوم نہیں پڑھتے. پیغمبر سراج منیر نہیں ہے، پیارے پیغمبر سراج منیر ہے. اور صرف نور نہیں، نور الانوار ہیں، سب نوروں سے افضل نور ہیں. لیکن نور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی حقیقت نور اور لباس بشری. نور کا مطلب یہ ہے آپ کی سنت نور، آپ کی تعلیم نور، آپ کی اتباع نور، آپ کا پروگرام نور، آپ کا پیغام نور، آپ کی دعوت نور. آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ نور الانوار، سب سے روشن اور سب سے واضح اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. لیکن اس نے کیا ڈنڈی ماری؟ اس نے اتو بشر تے بچو بچو آیت پڑھی قرآن کی. اس لیے قرآن نے کہا یہودیوں نے قرآن کی آیتوں کے معنی بدلے. اس نور سے مراد کبھی نہیں بتائے گا. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر موجود ہے یہدی بہ اللہ. یہ جھگڑے تو بعد کے نور سے مراد کون ہے؟ اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا یہ نور حصی نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جو ہدایت کا نور ہے، نور ہدایت ہے. خود قرآن نے فیصلہ کر دیا. اب مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا خود قرآن، کیونکہ سورہ تغابن کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے. آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو رسول پہ نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اس نور پر ایمان لاؤ جو رسول پہ
والنور الذی انزلنا، رسول پہ کون سا نور نازل ہوا؟ قرآن مقدس۔ یہ خود قرآن میں آ گیا، لیکن اگر اس سے مراد میرے پیارے پیغمبر بھی ہوں، تب بھی جن مفسرین نے کہا نور سے مراد پیارے پیغمبر ہیں، انہوں نے ساتھ جملہ لکھا جو مولوی کھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُعْتَدَى بِهِ، اللہ کے محبوب کو نور اس معنی میں کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، یعتدی بہ، ایمان ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، آپ کو دعوت اور ہدایت کے اعتبار سے نور کہا گیا۔ یہ تمام مفسرین کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے ڈنڈی ماری، حقیقت نور تے لباس کہ بشر آنکھیں تشر تھی سی اتو نازل کہر تھی سی تلو دوزخ دی دھر تھی سی۔ دیوان محمدی والے نے لکھا ہے بشری بیس پٹا کے آیا احد ہا احمد سلوایا، بشری بیس پٹا کے آیا، دیوان محمدی بشری بیس پٹا کے آیا احد ہا احمد سلوایا۔ بڑے بزرگ کے لکھا اعلیٰ حضرت اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، معراج علی راتی اللہ دے محبوب اپنے آپ کو ملن گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ادھر یہ عقیدہ بے عینی یہودیوں اور عیسائیوں والا اور رب کے قرآن کی تعریف، قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر سراج منیر ہیں، صرف نور ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آمنہ کے بیٹے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی حقیقت بشر نہیں، آپ حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں، حقیقت کے اعتبار جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، اور پیغام اور ہدایت کے اعتبار سے نور تھے۔ لیکن ملا نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ کی حقیقت نور ہے کہ اتو بشری بیس بٹا کے آئے۔ اب یہ تعریف نہیں ہے، قرآن مقدس کی 104 آیات یہ مسئلہ سمجھا رہی ہے کہ آپ کی حقیقت بشری ہے، لیکن بشر کی وجہ ابو نازلی ماسی اور وہابی جی اپنے دیا بشر آتے ہے ظالمہ، جھوٹ بولتے شرمایا کر۔ میں کہتا ہوں کائنات کی بشریت اور کائنات کی نورانیت، حتیٰ کہ اس کائنات جتنی بھی ہے ساری مل جائے، میرے محبوب کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ کون سی بات ہے؟ اپنے دیا بشر ہے، میرے نبی کی بشریت، ہاں بشر ہیں، قل انما انا بشر، اور بشری عوارض بھی جاری ہوتے ہیں۔ بشر نو بھوک لگ دی ہے، آپ نو بھی بھوک لگ دی ایسی، بشر نو پیاس لگ دی ہے، آپ نو پیاس بھی، بشر نو سر درد ہوں ہے، آپ نے بھی سر مبارک کی درد ہوئے، بشر نو بخار ہوں ہے، آپ نو بھی بخار ہوئے، بشر تے موت آن دیئے، آپ تے بھی موت خیال کریو۔ ایک بات کی طرح کہنا بشر آکھنا توہین ہے، کہ دوسرے آکھا موت لفظ نہ بولو۔ اللہ دے محبوب تے موت بھی آئی، انبیاء دے، بلکہ قرآن زیادہ موت کی تھی انبیاء دی بیان۔ اللہ نے پتا ہے سرن والی بات دی ہم نے پہلے سپارے دے مڑ تو شروع کیتا، انبیاء دی موت۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدتو ویوم اموتو، آئے اموتو موت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سلام علیہ یوم ولدتو یوم یموتو، یوم یموتو، جس دن ان پر موت آئے گی، یموتو آ گیا، اموتو آ گیا۔ حضرت ابراہیم الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو مجھے موت دے گی پھر قیامت کے دن زندہ کرے گی۔ توجہ ہے، یلحدون فی آ جاتے نا۔ تو آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بشر، شان پوری کائنات سے زیادہ،
لیکن آپ کی صفت پیغام یہ نور ہے، یہ اصل مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے تعریف کر دی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا انکا میتون و انہم میتون، پیغمبر دی موت وکھری ذکر کیتی ہے تے امت دی موت وکھری ذکر کیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی دی روح نہیں نکلتی تے امتی دی روح نکلے۔ دیکھا انکا میتون و انہم میتون۔ اب یہ بھی میرا دوست تحریف ہے، کتاب اللہ کی تحریف ہے۔ 9 احادیث بخاری کی، باقی کتابوں کی تو اور زیادہ ہے، 9 کے قریب احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جن میں ام المومنین جو عینی شاہد ہیں وہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام پر موت جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا، بینا ساری و ناری، میرے سینہ کے ساتھ آپ کا سر مبارک میری جھولی اور گود میں تھا، اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں خارجت نفسہ، اللہ کے محبوب کی روح مبارک جب آپ کے بدن اقدس سے جدا ہوئی تو اس وقت مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ کائنات میں کبھی میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی، نہیں سونگھی تھی۔ سب سے زیادہ اطیباری، سب سے بہترین خوشبو اس وقت مجھے محسوس ہوئی جب آپ کی روح مبارک آپ کے بدن اقدس سے خراجت، کیا معنی کر سو خراجت دا جدا ہو گئے، نکل گئے۔ توجہ ہے؟ ہن جڑا بندہ کہ روح نہیں نکلی، ایمان نال دس قرآن دی تعریف کی تھی اس کے نہیں اور اٹھا، اس کا انکا میتون و انہم میتون، یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت آپ زندہ تھے یا وفات پا گئے تھے؟ آگے سامعین کہتے ہیں جی زندہ تھے، کہتے ہیں پھر تو آپ کی حیات کی دلیل ہوئی نا۔ یہ کہتے ہیں سبحان۔ اچھا جب قرآن پاک کی آیت ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قیامت آ چکی تھی، تو پھر یہ آیت تو قیامت نہ آنے کی دلیل ہوئی نا۔ اس اصول کے مطابق پھر تو یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی۔ اب ذرا دیکھو ان کی ڈنڈی دیکھو، وہ یہودیوں والی مرد جہاں کھڑی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو آیت پڑھی تھی صحابہ کے سامنے کیا ثابت کرنے کے لیے؟ موت ثابت کرنے کے لیے یا حیات ثابت کرنے کے لیے؟ یہی جھگڑا تھا نا۔ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے موت نہیں آئی، غشی کی حالت ہے، آپ اٹھیں گے، منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں یہ اعلان کر رہے تھے۔ حضرت صدیق حجرہ عائشہ صدیقہ میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں جا کر آپ کی میت مبارک کو بوسہ دیا، طبت حیا و میتہ کے لفظ کہے، باہر آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور حضرت فاروق اعظم کو فرمایا ایھا الرجل علی رسلک، ٹھہر جا، میری بات سنو۔ حضرت فاروق اعظم نہیں سن رہے تھے، آپ کے محبت اور فراق کے غم کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم پر ایک قسم کا حال طاری تھا، محبت رسول کا۔ وہ کھڑے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو حضرت صدیق اکبر نے ایتیں پڑھنی شروع کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انکا میت و انہم میتون۔ ایمان سے بتا، حضرت فاروق اعظم کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے حضرت صدیق یہ ایتیں آپ کی موت ثابت کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے یا حیات ثابت کرنے کے لیے؟ اب اندازہ کر، مولوی کہتے ہیں حیات کی دلیل ہے، میرے نبی کے سب صحابہ۔ اور جب حضرت فاروق اعظم نے سنا نا، بخاری میں ہے، حضرت فاروق اعظم نے جب یہ آیت سنی انکا میت و انہم میتون وغیرہ، گھٹنوں کے بل گر گئے اور منہ سے جھاگ شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ابو بکر پر۔ اس آیت تو میرے تصور میں بھی نہیں تھی، مجھے تو یوں محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، میرے ذہن میں یہ آیت نہیں تھی۔ حضرت فاروق
اعظم، اور دوسرے دن تقریر کی اور فرمایا میں بھول گیا تھا اس آیت کو، حضرت صدیق نے قرآن پڑھ کے میرے حواس کو درست کر دیا۔ اب ذرا توجہ کر، انا کا میت ہوں میں نہ ہوں، اور میں حیران ہوں ان مولویوں پر کہ نہ یہ حدیث مانتے ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، اور نہ علماء دیوبند کو مانتے ہیں، تینوں کو نہیں مانتے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لو، علماء دیوبند کی تفسیروں میں دیکھو، پھر بھی نہیں مانیں گے، بخاری شریف میں دیکھو، پھر بھی نہیں مانیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ تو بالکل واضح کر دیا تھا۔ آپ نے اخیر پہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ 9 حدیثوں کے لفظ ہیں، اور فرماتے ہیں یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے چھت کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف ہاتھ کیا، رفیق اعلیٰ اوپر ہاتھ کیا، میں کہ شکر ہے اتنا بھی کیتا ہے، نہیں تو ماسٹر آدھر رفیق اعلیٰ بھی کیا قبر مبارک ہے۔ اس نے لکھا ہے تسکین الاسقیاء میں شیطان نے کہ یہ یہی قبر ہے رفیق اعلیٰ، لیکن آپ کہاں ہاتھ کر رہے تھے؟ سقف البیت، گھر کے چھت کی طرف اوپر ہاتھ تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اور جب آپ کی روح مبارک خروج کر گئی، تشریف لے گئی، ام المومنین فرماتی ہیں مالت یدہ، جب روح مبارک نکلی تو آپ کا ہاتھ ایسے ڈھلک کے نیچے آ گیا۔ ڈھلک کے بخاری ہے، معلوم ہوتا ہے روح پیغمبر کے وجود سے بھی نکل جائے تو ہاتھ اوپر رکھنے کی طاقت بھی وجود پیغمبر میں نہیں رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرے نہیں۔ آج میرا ویسے دانت بیمار ہے اور میں بھی بیمار ہوں، مسئلہ سمجھو۔ یہ تو حدیث ہے، نہ مان قرآن مان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑے تھے، روح نکل گئی اور سال کا عرصہ گزر گیا، دیمک کھا گئی لاٹھی کو، ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض فلما خر، حضرت سلیمان کا وجود مقدس زمین پہ آ گیا۔ اللہ نے مسئلہ کیا سمجھایا؟ نبی کے وجود میں بھی روح نہ ہو تو وجود برقرار رکھنے کی قوت نہیں ہوتی۔ یہ تو قرآن ہے، اور جہاں یہ حدیث ہے مالت یدہ، اور رفیق اعلیٰ کے متعلق تمام محدثین فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری میں، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی اوجز المسالک میں، اور باقی جتنی شروحات ہیں شرح الصدور تک سب کتابوں میں لکھا ہے رفیق اعلیٰ جنت کا وہ مکان ہے جو انبیاء کی ارواح کا مستقر ہے۔ یہ وہ یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، جو انبیاء کی ارواح کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اب تو ان کو بھی نہیں مانتا، چلو میں تو اور بھی منوا لوں گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، یہ بھی بخاری میں فرمایا، اللہ کے محبوب فرما گئے لن یقبض نبی حتی یری مقعدہ من الجنہ، کسی نبی پر اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ اس پیغمبر کو جنت کا اصلی ٹھکانہ دکھا نہ لے۔ مقعد مستقر، موت کے بعد جو جنت کا ٹھکانہ نبی کی روح کو ملتا ہے، جب تک اللہ وہ دکھائے نہیں اس وقت تک موت نہیں دیتے۔ یہ بخاری ہے، فرمایا جب اللہ عمر رفیق الاعلیٰ آپ کہہ رہے تھے اس وقت فَقُلْتُ، ام المومنین کے لفظ ہیں، فَقُلْتُ، میں یہ کہنے لگی، میں سمجھ گئی لا یجاورنا، اللہ کے محبوب ہون سادے گواہ نہیں رہنا چاہتے، سادے پڑوس میں، لا یجاورنا، ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ حالانکہ آپ کا وجود مبارک کہاں دفن ہے؟ حضرت ام المومنین کے حجرہ میں، لیکن کہتی کہ ہمارے پڑوس میں اللہ کے محبوب۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ، بخاری شریف، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، جو رکوع کرتے تھے، جو سجدہ کرتے تھے، پوری کیفیت بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
मुक़द्दस मदीना दुनिया से है कि नहीं जी? हजरत अबू हुरैरा की आते पूरी दुनिया ने गुरु किए हो गए। उम्मुल मोमिनीन की आती है लाज उजागे रोना, हमारे पड़ोस में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। साथ फरमाती हैं कहां जा रहे हैं? जरा मकादहू मिनल जन्ना, जन्नत के उस ठिकाने पे जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं तुझसे, तुझे कौन समझाए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा गया को बेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल पे मौत आ गई, ऐना हुआ, अब वो कहां है? काला फिल जन्ना, कहां चले गए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी कहे और सहाबी कहता है, मुस्लिम की हदीस कहते हैं गज़वात का माहौल बयान करते हुए कहता है ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा मिनत दुनिया, सालिम दुनिया से, खराजा मिनत दुनिया, बाहर तशरीफ ले गए हैं। मदीना भी दुनिया में, मक्का भी दुनिया में, खराजा मिनत दुनिया। आप जिसको दुनिया कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा दूसरे सहाबा कहते हैं आप सालिम दुनिया छोड़ गए। हजरत फारूक आज़म कहते हैं खराजन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना, अल्लाह के महबूब पूरी दुनिया छोड़ के चले गए। और लम युबय्यन लना अबवाबर रिबा, मैंने सूद के कुछ मसले पूछने थे, वो मसले भी मेरे रह गए। और अल्लाह के महबूब पूरी दुनिया छोड़ के, तो समझ आइए। चल इन्ह दिना मान आहले बैत दी ते मान ले, आहले बैत के मेरे नबी दियां बीवियां ने असल दे एतबार नाल, लेकिन जिन्हां तू आहले बैत आख जा, कुरान ते आहले बैत मेरे नबी दियां घर वालियां, जिन्हां नूं तू आहले बैत आखिया उन्हां दी मन मेरे नबी दी बेटी दा फरमान, ते बेटी भी हो जेड़ी बतूले जन्नत है, ते बेटी भी हो जेड़ी अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिलन आविया ते अल्लाह दे महबूब इस्तकबाल करदे हो। ओ बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, तू ना पैगंबर दे घर वालों दी मन्ने ते ना पैगंबर दी बेटी दी मन्ने, व तेरे नाल मैं की करा? ते गल किथे बुखारी शरीफ दे बुखार होसी, बुखारी शरीफ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वफात के बाद फरमाती हैं जहां बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, जहां बता ए मेरे प्यारे अब्बा जान, मन जन्नतुल फिरदौस मावा, ए मेरे प्यारे अब्बा जान तुसी सन छड़ के ते जन्नतुल फिरदौस नूं पक्के डेरे ला लेने, मावा पक्के डेरे ला लेने, पक्का ठिकाना बना लिया है। मावा, मावा कहते हैं पक्का रहने की जगह, डेरे डाल दिए जन्नतुल फिरदौस में। और जार अगे सुन, इथे ते थोक दा हिसाब है अल्लाह दे महबूब दी मन गए, साहबा दी नहीं मनदा, न मन बन मौजू दिया, किस दी मन? अल्लाह दे। परेशान हो गए, बस कर देगी मेरा मजमून राह रह गए जो जुलहदूना फी आ जाते ना, मैंने बयान तो वो करना है, ये तो दरमियान में आ गया। जहां पर भी लिहाज है इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून पे लोग यहूदियों वाली तारीफ करते हैं, हालांकि हम वो माना बयान कर रहे हैं जो मेरे नबी के सहाबा ने बयान किया है, पैगंबर के घर से आया है, वही माना बयान कर रहे हैं। तो फरमाया अब मैं कहता हूं सिर्फ एक आयत या एक हदीस जिसका मजमून ये हो कि अंबिया की अरवा दफन के बाद फिर इस बदन में आ जाती है। काबा के रब की कसम मैं अपना मसला भी छोड़ दूंगा, और जो मुल्ला ये पेश करेगा एक एक हर्फ पे 1-1 लाख रुपया इनाम दूंगा, वरना झगड़ा खत्म। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैंने मकान देखा, जन्नत का मकान, वहां पर मैं देखते हुए जिब्रील मेकाईल मेरे साथ थे, जिब्रील भी मासूम, मेकाईल भी मासूम, और मेरे प्यारे पैगंबर सैयदुल मासूमीन इमामुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी साथ। अब जरा 3 मासूमों की बात है,
تیری مرضی ہے نہ من. کتنوں کی؟ 3 معصوموں کی بات پیش کر رہا ہوں، اور 2 فرشتے ہیں اور 1 فرشتوں کا بھی امام ہے. 2 فرشتے ہیں اور 1 فرشتوں کا بھی امام ہے. پوری کائنات کا امام کائنات، پوری کائنات کا امام، افضل الخلق علی الاطلاق، پوری کائنات سے افضل و اعلی ہستی، اور پوری کائنات کا قائد، اور خود فرما گئے ہیں، فرمایا قیامت کے میدان میں جب پوری کائنات کٹھی ہوگی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مجھے لواء الحمد دے گا. حمد کا جھنڈا، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں توحیدی پرچم. لواء الحمد، یہ توحیدی پرچم ہوگا. توحید کا وہ پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ توحید کا پرچم، اب اس توحید کے پرچم ترجمہ پر بہت سارے کرانے، وقت نہیں کہ میں ان کی طرف جاؤں. بہرحال یہ یاد رکھنا، وہ توحیدی پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا وہ توحید کا پرچم ہوگا کیسے؟ کتنا بڑا پرچم، آدم و من دونہ تحت لوائی. آدم بھی اور آدم کے علاوہ پوری آدم کی اولاد اس توحیدی پرچم کے نیچے آ جائے گی، اور وہ پرچم اٹھانے والے میرے محبوب ہوں گے. اور مقام محمود جو توحیدیوں کی بخشش کا مقام ہے، مقام محمود کون سا مقام ہے؟ جہاں اہل توحید کی کیا ہونی ہے؟ بخشش ہونی ہے. اور اہل توحید کی اللہ کے محبوب فرما گئے ہیں کہ میری شفاعت اس کو ملے گی لا یشرک باللہ شیئا، جو پکا موحد ہوگا. یہ مقام محمود وہ جگہ ہے جو امت کے گناہگار توحیدیوں کے لیے بخشش کروانے کے لیے اللہ کے محبوب سجدہ کر کے کائنات پہ واضح کریں گے کہ یہ آخری سجدہ اور آخری مقام جہاں پر بھی محمد الرسول اللہ ساجد ہیں اور مسجود صرف رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری سجدہ کے بعد بھی آپ کو یہ اعلان اللہ رب العزت فرمائیں گے. یہ جملہ آ گیا درمیان میں، ذرا سننا اور ذرا توحیدی مقام کو بھی دیکھنا. مقام محمود یہ مقام توحید ہے. یہ میں ابھی آ رہا تھا، ایک مسجد سامنے تھی گلشن توحید، بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے. جتنے علاقہ کے لوگوں میں نہیں جانتا پتہ نہیں کس کی مسجد ہے. بہرحال چلو ماشاءاللہ. تو گلشن توحید سے میں پڑھ کر دل خوش ہو گیا. تو اس گلشن کو آباد کرو سارے لوگ، اس گلشن کو مشرک جتنا زور لگائیں، اس گلشن کی آپ جاری کرو، اس کو پالو. یہ مرکز ہے اللہ کے محبوب مقام محمود پہ. جب آخری سجدہ کر کے اللہ فرمائیں گے نا ارفع راسک، اتنے بھی اشاعت التوحید دا مڈ کھڑا نے خیال کریو. ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ. اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے، فرمایا سال توتا، سال توتا. میرا محبوب پوری کائنات دیکھ رہی ہے. آخری سجدہ، آخر الایام، السید الاولین والآخرین، پیارے پیغمبر سجدہ کے بعد اللہ نے منصب متعین کیا. فرمایا سال توتا، میرے سونے پیغمبر ہون بھی تیرا کام منگنا تے میرا کام دیونے. تو ہون بھی کہہ لے منگنا ہے، سال داتا میں ہاں، دیمن والا میں ہاں، تیرا کام ہون بھی سوالی دا. اے منصب متعین کیتا. فرمایا اس دن بھی محبوب دا منصب منگنا ہے، دیونا کس دا منصب ہے؟ اے شاہ توحید عقیدہ. شفاعت من سے پھر مننا پوسی اللہ دے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے. مختار جڑا سفارسی ہوئے منگتا ہوئے وہ خود حاجت روا مشکل کشات مختار کل نہیں ہو سکتا. یا شفاعت من چلو بھارا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا تعالی ادخل منزلی. جبریل میکائیل کو کہا مجھے چھوڑو ذرا یہ بلڈنگ تو دیکھنے دو، یہ جنت میں سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس کو تو دیکھنے دو. جبریل میکائیل کہتے ہیں انہو قد بقی لکا عمر، آپ کی ابھی دنیا والی زندگی باقی ہے.
اور فرمایا جب دنیا کی زندگی ہو جائے گی پوری، اتیت منزلک یا رسول اللہ، پھر آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے، اور وہ بلڈنگ کیا ہے؟ سقف عرش الرحمان، اس بلڈنگ کی چھت رحمان کا عرش ہے، توجہ ہے، سقف عرش الرحمان۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب تو ہمیں خود بتا گئے ہیں وفات کے بعد آپ کی روح کہاں ہوگی؟ اس بلڈنگ میں جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، یہ بخاری ہے۔ تو چلا بننے من صلی علیہ عندہ قبری سمیتو، یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ افتراء علی الرسول۔ بے شک اللہ کے محبوب نے فرمایا جان بوجھ کر جو مجھ پر جھوٹ بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پکا جہنمی ہے۔ بے شک اب یہ روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں توجہ کہ جو میری قبر پر درود پڑے تو میں سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے، یہ مولویوں سے سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ خدا کے لیے خوف کرنا۔ یہ روایت بالکل موضوع مانا تلی واٹوی، من گھڑت، اللہ کے محبوب پہ جھوٹ، اور میں نہیں کہتا، 35 کے قریب محدث کہتے ہیں جو فن رجال کے ماہر ہیں، اور اس کا راوی محمد بن مروان جو ایسا ظالم ہے، محمد بن مروان جو کٹر رافضی تھا، شیعہ تھا، صحابہ کو بھونکتا تھا، میں کہتا ہوں اس نے، وہ تو رافضی ہے، اس نے تو ام المومنین سے ضد پال لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا ایمان اللہ میں ختم کر دانے شیعہ ام المومنین نو مندے اچھے بول سو میں اپنی گل ختم کر دانے نہیں مندے نا۔ شیعہ تو ام المومنین دی ضد کی تھی، ام المومنین جو قرآن پڑھ کے آدھی ہے کوئی میت سن سکتا نہیں، تو یہ جب تک سنا میں نہیں نا تو ضد پوری ہو سکتی ہے۔ اس واسطے جتنے بھی سنن دی روایت ہو سی کسے نہ کسے رافضی سے ضرور دیتا ہوا ہو سی، اور وجہ یہ ہے کہ شیعہ اور رافضی جو ہیں وہ ام المومنین کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن۔ جب ام المومنین نے قرآن پڑھ کے امت کو یہ فیصلہ دے دیا کہ رب کی کتاب کا فیصلہ ہے، مرنے کے بعد کوئی سن سکتا نہیں ہے، تو پھر تیرے محمد بن مروان میں کن منا کس طرح مانوں؟ من صلی اللہ علیہ عندہ قبری لے کے آ گیا، کس طرح مانوں؟ اس لیے یہ کذاب تھا، دجال تھا، رافضی تھا۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کل ایک نیا شروع کیا ہے، اللہ کے محبوب میری قبر پہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آئیں گے اور قبر پہ آ کر کہیں گے یا محمد لَأُجِيبَنَّهُ، میں جواب دوں گا، یہ پیش کرتے میں جواب دوں گا۔ یہ روایت آ گئی، یاد رکھ میرا دوست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی شریعت کو آباد کرنے کے لیے آئیں گے یا برباد کرنے کے لیے آئیں گے؟ تو قرآن تو کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائے بعضکم لبعض، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے اسی آیت کا معنی لا تقولوا یا محمد، اور سے چھوڑ مولی احمد رضا بھی لکھی ہے تجلی الیقین۔ بریلویوں کا مذہب بھی عجیب ہے، کتابوں میں کچھ، سٹیجوں پہ کچھ، تو وہاں پر لکھا ہے لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ادب والا بیٹا باپ کا نام لے کے نہیں بلاتا، ادب والا شاگرد استاد کا نام لے کر نہیں بلاتا، ادب والا امتی پیارے پیغمبر کا نام لے کر نہیں بلا سکتا۔ یہ آپ کے نام کی اور آپ کے جی بے ادبی ہے، حتیٰ کہ نعیم الدین مراد آبادی لکھ دیا، حاشیے کے اندر لکھا اپنی تفسیر میں کہ کسی نبی کو نام لے کر بلانا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ خود لکھ دیا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں جب اللہ کے محبوب کو یا محمد کہہ کر بلانا قرآن منع کر رہا ہے، آپ کے ادب کے خلاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یا محمد، تو آپ کی شریعت اس کا مطلب مٹانے کے لیے آئیں گے معاذ اللہ۔ پھر رابی محمد بن اسحاق جن کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں بے کعبہ دا غلاف نب کے
تو میں آتا اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دجالوں میں سے دجال تھے، بہت بڑے دجال تھے، دجالوں میں سے دجال۔ اب ایمان سے بتاؤ، قرآن کو چھوڑ کے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کے ہم دجالوں کی بات مان لیں؟ ذرا سنن سعید ابن منصور اور یہ بات بھی اہل بیت کی، جن کو تو سمجھتا ہے، میرے نزدیک اصلی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں اور باقی تابع ہیں، لیکن جن کو تو اہل بیت سمجھتا ہے ان کی بات کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی، خیر القرون کا زمانہ ہے، توجہ کرنی ہے، بس آخری جملوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین وہ بیٹھے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر روٹی کھا رہے تھے، تو وہاں پر حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ جو تھا، جہاں آپ کی قبر ہے، اس کا ایک سوراخ ہو گیا تھا اور اس کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آیا، اس سوراخ پہ، اس جالے پہ کھڑا ہوا، جس کو عربی میں فرجہ کہتے ہیں، اس سوراخ پہ کھڑے ہو کے اس نے درود و سلام پڑھا۔ حضرت امام زین العابدین اس نے دیکھا یہ آدمی اس سوراخ پہ جا کے سلام پڑھ رہا ہے۔ امام زین العابدین اس آدمی کو بلاتے ہیں اور فرمایا کھانا کھانا ہے، یہ کھانا تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا میں نے نہیں کھانا۔ امام زین العابدین نے کہا بیٹھ جاؤ، میں کھانے سے فارغ ہو جاؤں تو تجھے اپنے محبوب نانے کا ایک فرمان سناؤں گا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، توجہ کرنی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو اس فرجہ، اس سوراخ پہ کیوں گیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا میں وہاں پر درود پڑھنے گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ اگلے ذرا لفظ سننے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا میرے محبوب کی قبر پہ درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر کے اندر درود پڑھے، دونوں برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، آپ کی قبر پہ درود پڑھا جائے یا اندلس شہر کے اندر پڑھا جائے، فرمایا برابر۔ اور ساتھ ہی فرمایا، میرے نانے نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، عید مڑ مڑ کے نہ آمنا، لا تجعلوا قبری عیدا، اس پہ میلے نہ لگانا۔ باقی رہ گیا درود، درود کوئی قبر پہ پڑھے، کوئی گجرات میں پڑھے، کوئی پنڈی میں پڑھے، کوئی اندلس میں پڑھے، درود کا جو مقصد ہے وہ دربار الہی میں پہنچتا ہے اور اس کا ثواب دربار محمدی میں پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلو ان صلاتکم تبلغنی تبلغنی، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تو امام زین العابدین کا عقیدہ آپ کی قبر پہ درود پڑھنا اور اندلس شہر میں پڑھنا دونوں کیا ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ بولو پیچھے تو میں نے گالا کریں گے۔ کس نے کہا ہے؟ علی دے خاندان دا آدمی تے خیر القرون دا۔ ہاں میرا مطالبہ ہے خیر القرون کا ایک آدمی سند صحیح ہو، میرے نبی کا صحابی ہو، تابی ہو، تبا تابی ہو، چل چھوڑ جانا، چار امامہ جو کوئی امام، ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد جو یہ مسئلہ بتائے کہ جو آپ کی قبر پہ درود پڑے تو آپ سنتے ہیں، دور والا پہنچایا جاتا ہے، قبر والا سنا جاتا ہے۔ یہ گھر میں نے صحابہ سے ہو، تابعین سے ہو، تبا تابعین سے ہو، چار اماموں میں سے کسی امام سے ہو، ان کے شاگردوں سے ہو، کعبہ کے رب کی قسم سند صحیح ہو، پھر بھی تیری بات کوئی بنتی ہے۔ لیکن جب نہ نبی کے صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ چار اماموں سے ثابت، تو پھر میں تیری لکھ نو کی مننا تے اے بھی تو دھوکہ دیتا۔ عقیدہ کے وے ہر کافر سن دے، ہر مشرک سن دے، ہر کافر کی روح لوٹائی جاتی ہے، ہر مشرک کی روح لوٹائی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ حیات النبی، حیات النبی نہیں،
یا کیس ملا کو کہ انبیاء سنتے ہیں باقی کوئی نہیں سنتا؟ کہے ذرا، اس نے تکیہ کیا، شیعوں کی روایتیں مان مان کر شیعہ بننا پڑا، تکیہ کرنا پڑا، آدھا عقیدہ بتاتا ہے آدھا نہیں بتاتا۔ میرا صاف عقیدہ ہے جس پر موت آ گئی قیامت تک اس کی روح اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی، اور وہ دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا۔ یہ میرا واضح عقیدہ ہے۔ جس پردے بشر پہ بھی موت آ گئی، لیکن اس نے دھوکہ دینا ہے، حالانکہ اصل کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے ہر کافر کی روح لوٹ کے آتی ہے، ہر مشرک اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، ہر کافر مشرک سنتا ہے، لیکن یلحدون فی آیاتنا، اپنے عقیدے میں بھی ڈنڈی ماریں گے اور قرآن مقدس کی آیات کے اندر بھی ڈنڈی ماریں گے۔ اب یہ کر رہا تھا یہودیوں کی بڑی بیماری اللہ کی کتابوں کو بدلنا، ان کی تحریف کرنا، ان کے معنی بگاڑنا۔ آج یہ بیماری اس امت میں آ گئی، وہی جراثیم، انہوں نے قرآن کو بدلنا شروع کیا۔ قرآن کے لفظ تو محفوظ ہیں، اِنَّا لَا نُنَزَّلْنَا الذِّکْرَ، آیت موجود ہے، لیکن معنی میں ڈنڈی شروع کی اور مصداق کے اندر ڈنڈی شروع کی۔ پیارے پیغمبر کی احادیث کے مصادیق بدلے اور صحیح احادیث کو چھوڑ دیا جو صحیح تھی، اور جن کے راوی کذاب تھے، دجال تھے، جو اللہ کے محبوب کے ذمہ جھوٹ تھے، ان کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ اس کا نام تلبیس بھی ہے، تحریف بھی ہے، الہاد بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔